بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کاش ہر باپ رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے اور ماں شادی سے پہلے بیٹی کو یہ 15 باتیں ضرور سکھائے۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی سسرال میں راج کرے گی، اس کا گھر بس جائے گا، اس کا گھر کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ آپ کی بیٹی جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو، جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی دھیمے مزاج کی ہو، جتنے مرضی بڑے عہدے پر فائز ہو، سسرال میں ہر فیملی کے اپنے کچھ اصول اور طور طریقے ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی بیٹی کو ان کو جاننا، اس پر عمل کرنا اور ان اصولوں اور طریقوں سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے ان بیسک باتوں کا جاننا ہر بیٹی کے لیے ضروری ہے اور ہر ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ باتیں سکھائے۔ یہ بیسک باتیں بہت زیادہ ہیں، اگر میں ساری بتاؤں تو ویڈیو گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے بیسک صرف 15 باتیں، 15 اصول نکالے ہیں جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر آپ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کا میں پارٹ 2 بھی بناؤں گی۔ اس لیے آج آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور نوٹیفیکیشن آن کرنا ہے۔ کسی بھی چینل کے اوپر کوئی بھی آپ کو بیسک اصول کی نچوڑ کی باتیں نہیں بتاتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور بیٹی کو آپ نے کیا کچھ سکھانا ہے۔ اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی بہتری کا باعث بنے اور وہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جی، سب سے پہلے آپ نے بیٹی کو جو بات سکھانی ہے کہ صبح جب اس نے اٹھنا ہے تو اپنے کمرے کو آرگنائز کرنا ہے۔ اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے کہے یا نہ کہے، اس کی یہ عادتیں ثانیہ ہونی چاہیے۔ یہ آپ اس کی گھر سے ہی عادت بنائیں گے کہ بیٹے آپ نے اٹھتے ہی اپنے کمرے کو سیٹ کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ اگر کمبل اور لحاف لیا ہے تو اس کو طریقے اور سلیقے کے ساتھ کیسے جدید طریقے سے فولڈ کرنا ہے، کپڑے جوتے اپنی جگہ پہ ہو، اس کی الماری آرگنائز ہو، کمرے میں کوئی ٹیچی بریف کیس چیز پڑا ہے تو وہ اپنی پراپر جگہ پر ہو، اگر صوفہ اور کرسی ہے تو ٹیبل صوفہ کرسی صحیح سیٹل پڑے ہوئے ہوں، ہر چیز پراپر اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہو۔ یہ نہیں کہ کپڑوں کا ڈھیر صوفے کے اوپر لگا ہوا ہو اور اس کو ترتیب ہی نہیں دیا ہو، اور اگر رات کو کوئی بیڈ شیٹ چینج کی ہے تو بیڈ شیٹ کو تہہ لگا کے اس کی جگہ پراپر پہ رکھنا۔ آپ کا کمرہ طریقے اور سلیقے کے ساتھ سمٹا ہوا صبح اٹھتے ہی نظر آنا چاہیے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، کوئی بھی اٹھتے ہی آپ کے کمرے میں آئے تو آپ کے کمرے میں سلیقہ مندی نظر آئے۔ یہ بات آپ بیٹی کو اپنے گھر سے ہی عادت ڈالیں گے کہ بیٹی آپ نے اپنا کمرہ سیٹل کرنا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، گیسٹ روم، ماں باپ کا، صبح اٹھتے ہی گھر کو سمیٹنا اور سیٹل کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، تو وہ اس کی عادت پختہ ہوگی اور اگلے گھر جا کے بھی وہ قائم رہے گی، اور یہ کام وہ خوش دلی سے خود کرے، کسی کے کہنے پہ مجبور ہو کے نہ کرے۔ دوسری بات، اٹیچ واش روم کو آرگنائز کرنا، سمیٹنا آتا ہو۔ میں اس کو صاف کرنے کی بات نہیں کر رہی، اس کو آرگنائز کرنا آتا ہو کہ ہر چیزیں پراپر اس کی جگہ پہ پڑی ہوں۔ ٹوتھ پیسٹ، شیمپو، میاں کا ریزر بال برش میں نہیں لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر وہ نہا کے نکلی ہے تو بال واش روم کی جالی کے اوپر بھی نہیں لگے ہونے چاہیے۔ اس کو وہ ڈسٹ بن میں پھینکے، اگر ڈسٹ بن واش روم میں پڑی ہے تو اس کے اندر شاپر لگا ہوا ہو، اگر وہ پیڈ وغیرہ یوز کر کے پھینک رہی ہے تو اس کو ایسے اوپن ہی نہ پھینک دے، رول کر کے اس کو کور چڑھا کے اس کے اوپر دوبارہ شاپر لگا کے۔ یہ بیسک بات ماں نے گھر سے سکھائی ہوئی ہوگی تو بیٹی اگلے گھر جا کے بھی کرے گی۔ اور یہی طریقہ اگر وہ کہیں مہمان گئی ہوئی ہے اور اگلے دوسرے گھر میں جاتی ہے، وہاں رات رہتی ہے، تو وہ اس گھر میں بھی جا کے اس گھر کے بیڈ روم کو بھی سیٹ کرے اور اس کے واش روم میں بھی کوئی چیز یوز کر رہی ہے تو اس کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ کسی سگڑ گھر کی بیٹی ہے، آپ کی شخصیت پہ، آپ کی تربیت پہ، سلیقہ مندی پہ اثر پڑتا ہے کہ کسی سلیقہ شار گھر کی یہ بیٹی ہے، اور ہمیشہ آپ کی بیٹی کی اس بات پہ تعریف کی جائے گی، اس کی عزت ہوگی۔ تیسرا کام جو کرنا ہے آپ نے، ماں نے سکھانا ہے بیٹی کو کھانا بنانا، پراپر اچھے طریقے سے کھانا بنانا۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو چسکے والے کھانے آتے ہوں، پاستا بنانا آتا ہو، نوڈل، چپس، پکوڑے اپنی زبان کے چسکے والے کھانے آتے ہوں، نہیں، اس کو پراپر دیسی کھانے بھی بنانے آتے ہوں، اس کو قورمہ بنانا آتا ہو، بریانی، کھیر، ہر قسم کی ڈشز جو گھر میں پکتی ہیں، سبزیاں، گوشت، ہر قسم کی چیز اس کو پراپر بنانی آتی ہو، پتا ہو کہ کس کوانٹٹی کی، کس مقدار کی سبزی گوشت ہو تو اس میں نمک مرچ کتنا ڈلے گا۔
इस बात के लिए माओ को शादी से 6 माह पहले अपने घर के किचन की मैनेजमेंट बेटी के हाथ में दे देनी चाहिए कि बेटी को पता हो कितनी मकदार की चीज में कितना नमक मिर्च डलेगा। फिर स्पेशली उसको प्रेशर कुकर चलाना आता हो कि कितनी क्वांटिटी की मकदार में कितना पानी डलेगा और कितनी टाइमिंग के लिए इसको प्रेशर कुकर को चलाना है। हमने ये सब काम आपने प्रॉपर तरीके से बेटी को खाना बनाना सिखाया होगा तो अगले घर में जाके उसको सास, नंद या जेठानी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि कचज्जी माँ ने कुछ बेटी को सिखाया ही नहीं है। और अगर घर वाले किसी बात की फरमाइश करें कि आज हमने ये चीज खानी है तो बेटी को हरगिज ये बात नहीं कहनी कि मुझे ये पकानी नहीं आती। आजकल मीडिया का दौर, आप नेट से वो डिश की रेसिपी निकालें और बनाएं, कोशिश करें अच्छी बनेगी। फिर माँ को बेटी को चाय बनानी सिखानी चाहिए। चाय 2 तरह की होती है। एक चाय होती है जिसमें हम पानी, दूध, पत्ती यूज करते हैं और वो चाय मिक्स करके बनाई जाती है, या बाज़ घरों में सिर्फ दूध पत्ती बनाई जाती है, उसको वो चाय बनानी आती हो। दूसरी एक चाय होती है सेपरेट चाय, जिसमें कावा अलग से होता है और दूध अलग से होता है। दोनों तरह की उसको प्रॉपर मिक्स चाय और सेपरेट चाय बनानी आती हो। इसके अलावा बच्ची को कॉफ़ी बनानी आती हो, उसकी सही प्रॉपर मिक्सिंग करनी और उसमें दूध कब ऐड करना है अच्छे तरीके से वो उसको आती हो। फिर टेबल सजाना उसको आता हो कि टेबल को कैसे हमने सेट करना है। दूसरों के साथ बैठ के जब खाना खा रही हो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो सबसे पहले बड़ों को खाना डालने का मौका दिया जाए, बल्कि इज्जत के लिए उनके लिए बेटी उनको खाना पेश करे कि बड़े पहले खाना लें। खाना हमेशा अपने सामने से ले, बड़ों के आगे से या दूसरों के आगे से हाथ फैलांगती हुई आगे से उठा उठा के चीज ना ले। फिर आपने बेटी को ये बात सिखा के भेजनी है कि आप ससुराल में रहने और बसने जा रही हो, वहां उनके साथ मुकाबला करने नहीं जा रही, उनके साथ लड़ने नहीं जा रही। पहला यही काम आपने बेटी को सिखाना है कि आपने उनका दिल जीतना है। उस फैमिली में हर तरह के लोग होंगे, जिस तरह के आपके घर में छोटे बड़े 30 साल 20 साल 40 साल 50 साल की उम्र के हर एज के वहाँ लोग होंगे। लड़के की बहनें और भाई भाभियाँ, हर रिश्ता वहाँ मौजूद होगा। सबका एहतराम करना, उनका ख्याल करना, छोटों का, बड़ों का, देवरानियों का, जेठानियों का, उनकी फैमिली की एक बॉन्डिंग और बाइंडिंग होगी। आपने उसको जाके तोड़ना नहीं है, आपने अपना एक मकाम और अपना एक स्टेटस बनाना है। अगर बड़े आपको कोई बात बताएं, कोई राज की बात बताएं कि आपने इसको राज रखना है, तो आपने उस बात पे कायम रहना है ताकि उनका एतमाद आप पे डेवलप हो। और ये सब बातें चंद दिनों में नहीं बन जाती। आपने बेटी को सिखाना है कि जैसे हम पौधा कोई बोते हैं और वो सालों में जाके बड़ा होता है, उस फैमिली का आप पे एतमाद, ट्रस्ट दिनों में नहीं आएगा, सालों में जाके आप उनका दिल जीतोगी और फिर उनके दिल में घर करोगी और वो आप पे एतमाद करेंगे। आपने बेटी को सिखाना है कि आपने उनकी बाइंडिंग और बॉन्डिंग को तोड़ना नहीं है, बल्कि उनको स्ट्रॉन्ग करना है और उनकी एतमाद का हिस्सा बनना है कि वो घर में कोई भी फैसला करने लगे तो आपकी बेटी को भी अंदर फैसले के साथ शामिल करें, उससे भी मशवरा करें। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब वो उनकी केयर करे, ख्याल करे हर तरह से और उनका दिल जीते। आपने बेटी को ये भी सिखाना है कि आपने उस घर में जाते ही उस घर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी कि अपने असूलों के मुताबिक उस ससुराल वाली सारी फैमिली को कहना कि आप मेरे असूलों के मुताबिक चलने लग जाओ। नहीं, हर फैमिली और घर के अपने असूल और तौर तरीके होते हैं, आपने उस पे एडजस्ट होना है। कंट्रोल उनकी माँ के पास हो सकता है, बहन के पास हो सकता है, जिठानी के पास हो सकता है। आपने उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करनी है, ना कि आपने उनके कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी है। जो बच्चियां ऐसे करती हैं वो मुंह की फिर खाती हैं। ये आपकी मोहब्बत, प्रॉपर उनकी केयरिंग, हर मामले में उनका ख्याल करना, बड़ों छोटों की इज्जत करना, तरीके से बात करना, आप कह के बोलना, ये सब तौर तरीके ही होंगे जो आपकी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रॉन्ग होगी और आप पे वो एतमाद करेंगे। फिर आपने बेटी को ये सिखाना है कि घर में शुरू में जाते ही फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि शादी जब बच्ची की होती है, बच्ची जहेज में भी और उसको बरी में भी उसको बहुत सारे जोड़े और कपड़े मिलते हैं। उसमें हर किस्म की हर वैरायटी के कपड़े होते हैं, रेशमी, सूती, गर्मियों सर्दियों के। जाते ही उनकी फजूल खर्ची करके और वहां से और डिमांड करनी नहीं शुरू कर देनी, बल्कि आपने उन्हीं कपड़ों पे इक्तफा करना है और फजूल खर्ची मजीद करनी नहीं है।
ان کو مجبور نہیں کرنا کہ ابھی مجھے کوئی چیز لے کے دیں. یہ بات ماں نے بیٹی کو سکھانی ہے. اور زبان درازی نہیں کرنی, دھیمے لہجے سے پیار سے بات کرنی ہے, کیونکہ زبان دراز لڑکی نہ مردوں کو پسند ہے اور نہ خاندان کے بڑوں کو پسند ہوتی ہے. آپ نے وہ اچھے کام کرنے ہیں جس سے آپ ان لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکیں اور ان کے دل میں جگہ بنا سکیں, ان کا دل جیت سکیں. آپ نے وہاں جاتے ہی حکم چلانا نہیں شروع کر دینا, کنٹرول اپنے اختیار میں لینا نہیں شروع کر دینا. پھر ماں ہی بیٹی کو یہ بات بھی سکھاتی ہے کہ بیٹا یہ تیرے باپ کا گھر ہے اور تو زندگی میں جب مرضی اس میں آ, اور زندگی میں اور ساری عمر جب مرضی اس میں آؤ, موسٹ ویلکم, تمہارے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں. لیکن سسرال سے ناراض ہو کے, غصے ہو کے, لڑائی کر کے آپ نے دوبارہ واپس میں کے نہیں آنا. اس بات پہ آپ کے لیے گھر کے دروازے بند ہے. تو بیٹی کو پتا ہوگا کہ میں نے اس حد تک ہی ان سے لڑائی لڑنی ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنے پرابلمز اور مسئلے وہیں سسرال میں ہی حل کرنے ہیں. اس کو پتا ہوگا کہ میرے میکے کی شہ میرے ساتھ موجود نہیں ہے. پھر ماں کو بیٹی کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ آپ کی شوہر کے ساتھ یا اس فیملی میں کسی بندے کے ساتھ کسی بات پہ لڑائی جھگڑا یا بحث ہو جائے, بلکہ بحث تو کرنی نہیں, اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو رات ہونے سے پہلے اسی دن کی رات ہونے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لینی ہے, اس بات کو رفع دفع کرنا ہے اور صلح کر لینی ہے. پھر ماں کو بیٹی کو یہ بات بھی سکھانی ہے کہ بیٹی یہ تیرے باپ کا گھر ہے, وہ تیرے شوہر کا گھر ہے اور اب تیرا گھر ہے. آپ نے اس گھر کی بات اس گھر میں نہیں کرنی اور اس گھر کی بات اس گھر میں نہیں کرنی. ایسے بھی اختلافات بڑھتے ہیں اور یہ بات بھی ماں ہی بیٹی کو سکھاتی ہے. اور اس کے بعد ماں کو بیٹی کو یہ بھی سکھانا ہے کہ کچن میں جب وہ کھانا بنا رہی ہے تو کچن کو سمیٹنا بھی اسی کا کام ہے. یہ نہیں کہ کھانا بنا کے شیڈ کے اوپر ادم مچا کے چلی جائے. شیڈ کو صاف ستھرا کرنا, چیزیں جو اس نے کھانا بناتے یوز کی ہیں, چھری ٹوکریاں یا برتن, اس کو پراپر اس کی جگہ پہ رکھنا. کچن سے ہو کے گئی ہے تو کولر میں پانی ڈالنا, ہر گھر میں ڈسپینسر نہیں ہوتا, برف ڈالنی, فریج میں بوتلیں بھر کے رکھنی, کولے بھر کے رکھنے, ہر کام کچن میں کام کرنے والی کا ہوتا ہے. اگر آپ کی بیٹی کچن سے ہو کے گئی ہے, بعد میں کوئی آئے تو اس کو نظر آئے کہ سگڑ گھر کی بیٹی اس کچن سے ہو کے گئی ہے, کچن پراپر آرگنائز ہے. اور پھر جب رخصتی کا ٹائم آتا ہے, کاش ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے تو کیا ہی اچھا ہے. باپ بیٹی کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹی جو کھانا تم نے اس گھر میں کھایا ہے اس کا اس گھر میں جا کے ذکر نہ کرنا کہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر تو بہت اچھا کھانے کو ملتا تھا, یہاں تو مجھے یہ نہیں ملتا, تم تو صرف اس لائق ہی لوگ ہو. ان کو جتانا مت اس بات کا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھاتی تھی اور یہاں مجھے کچھ کھانے کو ملتا نہیں. جو تمہیں ملے وہاں سے صبر شکر کر کے آمین کر کے کھا لینا ہے اور جتانا نہیں ہے. پھر باپ بیٹی کو دوسری نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا جیسے تم اس گھر والوں کا, چھوٹوں بڑوں کا, سب کا خیال کرتی تھی, ان کی تعریف کرتی تھی, ایسے ہی اس گھر میں جا کے بھی ان گھر والوں کا بھی خیال کرنا. اور اپنے گھر کی بیٹی, اب وہ تیرا گھر ہے, اور اپنے گھر کی تعریف کرنا, کسی کے سامنے اپنے گھر کی برائی نہ کرنا. پھر باپ بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تو جتنی مرضی پڑھی لکھی ہے, تم نے ماسٹر کیا ہے, جتنے مرضی بڑے عہدے پہ فائز ہے, اپنی پڑھائی کا اور اپنے عہدے کا اپنے سسرال پہ جا کے روب مت جھاڑنا. ان کو یہ مت کہنا کہ میں ہر بات جانتی ہوں, آپ لوگوں کو تو اس بات کا پتہ نہیں ہے. ہر گھر کے اپنے اصول اور طور طریقے ہوتے ہیں. میں بھی جو بات آپ کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا وہ ان کی فیملی کے لیے وہ بات اچھی ہی نہ ہو, اس لیے ان کے اصول اور طور طریقوں کو بیٹا سمجھنا, اپنا ان پہ روب مت جھاڑنا. پھر باپ بیٹی سے یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹا شوہر کو پیٹھ دینے کی مت کوشش کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عورتیں پسند نہیں ہیں, اللہ اس بات سے روٹھ جاتا ہے. پھر باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی اپنے شوہر سے اس حد تک ناراض ہونا کہ اگر وہ تمہیں ایک بار منائے تو مان جانا, اور اگر شوہر ناراض ہو اور تم اسے 1,00,000 بار بھی مناؤ اور وہ مانے نہ تو تم اسے 1,00,000 بار اور کوشش کرنی ہے اس کو منانے کی. اور اپنے شوہر سے بیٹی کوئی ایسی ڈیمانڈ مت کرنا جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو. عورت بیٹی وہی کامیاب ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی حیثیت, مرتبے اور پرابلم اور مسائل کے ساتھ اس کے قدم ملا کے چلے اور اس کی مجبوری کا احساس کرے.
پھر بیٹی جب تک آپ سسرال کے اصولوں اور ان کے رکھ رکھاؤ کو سمجھ نہ لو تب تک آپ نے اس گھر کی کوئی چیز استعمال کرنی ہو تو ان کے بڑوں سے پوچھ کر استعمال کرنا، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ بیٹا اس گھر کے افراد کا ایسے ہی خیال رکھنا جیسے تو اپنے گھر کے چھوٹے بڑوں بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی، ان کی بھی کیئر کرنا۔ میری بیٹی میری ان نصیحتوں کو دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ کے رکھنا اور ان کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ناظرین، کتنے کمال کی یہ نصیحتیں ہیں اور کتنے کمال کی اصول اور باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو ماں اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے۔ اگر بیٹی ان سب باتوں پہ عمل کرتی ہے اور سسرال میں جا کے ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی اچھی گزرے گی، وہ سسرال میں ملکہ بن جائے گی، اس کی ہر کوئی تعریف کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اس ویڈیو کو ہر اس فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے جس کی بیٹیاں ہیں، تاکہ وہ اپنی بیٹی کو اس کی شادی سے پہلے یہ پراپر اور بیسک باتیں سکھا سکے۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں اس کا پارٹ 2 بھی لے کے آؤں گی۔ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جاتے جاتے آپ یہ بات میک شور کر لیں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، کیونکہ جو باتیں میں بتانے والی ہوں آپ کو کوئی بھی ایسی گر کی اور بیسک باتیں نہیں بتائے گا۔ اللہ حافظ۔